بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو نزول وحی کا واقعہ تفصیلاً بتائیں گے اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ وحی کی کیا اہمیت ہے اور اس کی ضرورت کیوں تھی۔ اس کے علاوہ نبوت کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عظیم شخصیات کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ یہ سب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اس سے پہلے وہ ناظرین اکرام جو اس چینل پر نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے جوانی تک ایسے پاک صاف رہے کہ معاشرے میں کوئی دوسرا ایسا پاک صاف نہ تھا۔ جوانی سے ذرا قدم آگے بڑھایا، ماحول پر نظر ڈالی تو کچھ عجیب سا نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بت پرست بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی، مظاہر پرست بھی تھے اور تجارت کے لیے آنے جانے والے بدھ مت اور ہندو مت کے ماننے والے بھی تھے۔ پورا ماحول بگڑا بگڑا سا معلوم ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک و صاف دل کو وہ ماحول پسند نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی بے چینی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائیوں میں لے گئی، جہاں کئی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے لو لگائے رہتے اور بگڑے ہوئے ماحول سے الگ تھلگ ہو کر خالق کائنات کی قدر و حکمت پر غور و فکر فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 35 سال کی عمر سے اضطراب اور بے قراری کے اس عالم میں شہر کی رونقیں چھوڑ کر عبادت و ریاضت اور فکر و تدبر کے لیے غار حرا میں جانے لگے۔ کوہ حرا کو اب جبل نور کہا جاتا ہے، انجیل میں اس کو فاران کہا گیا ہے اور یہیں سے آپ کی بعثت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ غار حرا میں یوں تو کئی دن مسلسل گزارتے تھے، لیکن خاص طور پر رمضان المبارک میں پورے مہینے عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ کھانے پینے کے لیے تھوڑا بہت لے جاتے، جب ختم ہو جاتا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے اور کچھ لے جاتے۔ کم از کم 5 سال شب و روز اسی طرح بسر ہوتے رہے۔ رفتہ رفتہ ایک انقلاب آیا، رحمت کی برکھا تو برسی ہی تھی، رحمت کی پھوار پڑنے لگی۔ خواب میں جو کچھ ملاحظ فرماتے ہو بہو وہی سامنے آتا، آنے والے واقعات کا خوابوں میں عکس دکھایا جاتا۔ سچے خوابوں کا یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا اور رحمت کی پھوار پڑتی رہی۔ پھر اس کے بعد وحی کی ابتدا ہوئی۔ انقلاب کے بعد انقلاب آتا ہے۔ پھر ایک رات اچانک رحمت کی برکھا برسنی شروع ہوئی۔ روح الامین جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر غار حرا میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا اور چھوڑ دیا۔ پھر وہی عرض کیا، پڑھیے۔ آپ نے وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر سینے سے لگایا اور چھوڑ دیا۔ پھر عرض کیا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری بار انہوں نے سینے سے لگایا، زور سے دبایا اور چھوڑ دیا۔ پھر عرض کیا، اے محبوب، تم اپنے رب کے نام کی برکت سے قرآن پڑھو، جس نے تمام خلق کو پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے کہ جس نے آدمی کو قلم سے لکھنا سکھایا اور وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ عظیم واقعہ 17 رمضان المبارک 41 میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 6 اگست 610 ہجری کو مکہ معظمہ میں غار حرا میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی سے نہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ خود آپ کو پڑھائیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اس سعادت کا یوں اعلان فرمایا۔ ترجمہ، اے محبوب، اب ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے، بس تم نہ بھولو گے۔ نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ کچھ پڑھا دیا اور کچھ سکھا دیا جو کسی نے نہ پڑھا اور نہ سیکھا تھا۔ تربیت پانے والے کی عظمت کا اندازہ تربیت دینے والے کی عظمت سے ہوتا ہے۔ کس شان کا وہ پڑھانے والا، کس شان کا وہ تربیت پانے والا۔
سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وحی کی اہمیت اور ضرورت کیا تھی۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بعض چیزوں کے بارے میں فطرت کی طرف سے ہدایت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ایک نوزائیدہ بچے کو بھی بھوک کی کیفیت اور اسے دور کرنے کا طریقہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ فطری طور پر بعض باتوں کا علم رکھتا ہے۔ پھر بہت سی باتیں انسان اپنے حواس سے معلوم کرتا ہے، مثلاً وہ محسوسات کے بارے میں دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، سونگھ کر اور چھو کر بہت کچھ جان جاتا ہے۔ جو چیزیں محسوسات کے زمرے میں نہیں آتی، ان کے بارے میں انسان عقل اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ گویا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 رہنما رکھے ہوئے ہیں: فطرت، حواس اور عقل۔ لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جن تک عقل کی رسائی بھی نہیں ہوتی۔ مثلاً انسان ہزاروں برس سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ کائنات کیا ہے، زندگی کیا ہے، خیر و شر کیا ہے، انسان کا آغاز و انجام کیا ہے۔ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو اس سے رابطہ پیدا کرنے کی صورت کیا ہے؟ سکون قلب کیسے اور کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ ہزارہ سال کی کوشش کے باوجود انسانی عقل ان کے جواب مہیا نہیں کر سکی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس معاملے میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے؟ چنانچہ انہی سوالات کا جواب دینے کے لیے اللہ نے کچھ برگزیدہ بندوں کو منتخب کیا جن کی زبان سے وہ گفتگو کرتا ہے، اور اسی کا نام وحی ہے۔ جب انسان اپنی بے پناہ عقلی ترقی کے باوجود قدم قدم پر خدائی ہدایات کا محتاج ہے تو ضرورت تھی کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایات کا انتظام کیا جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا اور اس کا نام نبوت یا رسالت رکھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ نبوت کے بعد سب سے پہلے کن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کیا۔ آغاز وحی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے تشریف لے گئے اور سیدہ خدیجہ سے زندگی کے اس نئے اور انوکھے تجربے کا ذکر فرمایا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو انجیل کے عالم تھے اور عبرانی زبان میں انجیل کا ترجمہ کیا کرتے تھے۔ انجیل میں جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا وہ سب کچھ جانتے تھے۔ سیدہ خدیجہ سے سارا ماجرا سن کر انہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کی نبوت کے وقت نوجوان ہوتا، کاش اس وقت تک جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن سے نکال دے گی میں زندہ رہتا۔ ورقہ بن نوفل تو دل میں یہ حسرت لیے چل گئے، مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں بات گھر کر گئی۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والی یہی مقدس خاتون تھیں۔ ان کے بعد جوانوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے۔ لڑکوں میں حضرت علی، حضرت زید بن حارث اور حضرت بلال حبشی آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔